الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پانچواں باب الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید کے بیان میں تھا۔ اس میں جو ہے مفاعیل کا بیان پڑھا، پھر نواصف کا، پھر شرط کا بیان پڑھا، پھر ان اور اذا کے درمیان فرق بیان کیا گیا، اور پھر نفی کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اب یہاں سے توابع کا بیان شروع ہے۔ توابع کے بارے میں بیان کریں گے۔ وَأَمَّا التَّوَابِعُ فَالتَّقْییدُ بِهَا یَکُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِی تُقْصَدُ مِنْہَا۔ رہا توابع تو ان کے ذریعے حکم کو مقید کرنا، تو ان کے ذریعے مقید کرنا ان اغراض کے لیے، ان غرضوں، ان فائدوں کے لیے ہوا کرتا ہے، تقصد منہا، جو اس سے مقصود ہوا کرتے ہیں۔ توابع اب چاہے وہ کیا ہو، عطف بیان ہو یا صفت ہو وغیرہ، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ کوئی مقصود ہوتا ہے، کس وجہ سے لاتے ہیں۔ بیان کریں گے کہ توابع تو ان کے ذریعے کسی موصوف کو مقید کرنا تو کس لیے ہوتا ہے؟ ان غرضوں، ان فائدوں کے لیے ہوتا ہے جو اس سے مقصود ہوتے ہیں۔ مطبوع کو کی صفت لائے تو کس کس غرض کے لیے لائیں گے، وہ بیان کریں گے اس کے اندر۔ تو توابع ان کے ذریعے مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے جو ان سے مقصود ہوتے ہیں۔ منہا، اس میں سے فنات صفت قد یکون للتمیز، تو صفت کے ذریعے مطبوع کو مقید کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ تمیز کرنے کے لیے، کہ جب تک ہم صفت نہیں لائیں گے تب تک ہمارا مطبوع بہت ساروں کو شامل تھا، اور تمیز یہ یعنی سب میں شریک تھا بہت ساروں میں، لیکن جب ہم نے اس کی صفت لیا ہے تو اس صفت نے دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں فنات یکون للتمیز، تو صفت یہ تمیز کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے حضر علی الکاتب، کاتب علی حاضر ہوا، یہاں جب تک علی تھا تو اس کے اندر بہت سارے علی شامل تھے اس کے اندر، لیکن جب یہ مطبوع ہے اور اس کے اندر ہم نے جب جیسے اس کی صفت کاتب لائے تو غیر کاتب جتنے علی تھے وہ سب کیا ہوئے، اس سے خارج ہو گئے، یعنی۔ اور کبھی کبھی صفت کو لاتے ہیں کشف کے لیے، کچھ بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنی ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو انسان کے بارے میں بالکل جانتا نہیں جسم کیا چیز ہے، اب جسم کی تعریف کے لیے جو الفاظ آئیں گے، جو اس کی صفتیں آئیں گی، وہ صفتیں کشف کہلائیں گی۔ کیا بلائیں گی؟ ہاں، موصوف کے معنی میں جو ہے ایسی تفسیر تقاضا کرے گی تو انسان جو موصوف کے بارے میں بالکل جاہل ہو تو اس کے لیے ہم بیان کریں گے۔ جیسے کوئی کہے کہ جسم کسے کہتے ہیں، تو کہیں گے الجسم الطویل العریض العمیق یشغل حیزا من الفراغ۔ کہہ رہے ہیں جسم وہ لمبا چوڑا اور گہری چیز کا نام ہے جو خالی جگہوں کو گھیر لیتا ہے۔ جسم کیا ہے؟ اس لمبے چوڑے اور گہرے اس کا حیت کا نام ہے، یعنی جو کیا ہے، خالی جگہوں کو۔ تو یہ جو ہے کسی نے پوچھا اس کی صفتیں آئیں نا، کون سی آئیں؟ الطویل العریض العمیق، یہ صفتیں آئیں اور صفتیں کشف ہیں، اس کی اور وضاحت کر رہی ہیں جسم کی، جو انسان موصوف کے بارے میں مجہول تھا، جسم تو جانتا تھا لیکن جسم ہوتا کیا ہے، اس کی وضاحت بن گئی تھی۔ تو یہ وضاحت کرنے کے لیے آئیں صفتیں، تو مطبوع کی وضاحت کرنے کے لیے صفت جو آئے گی صفت کشف ہوگی۔ یشغل حیزا من الفراغ، خالی جگہ کو گھیر لیا کرتا ہے۔ والتاکید، اور صفت کو کبھی کبھی لاتے ہیں تاکید کے لیے، یعنی تاکید کے لیے لاتے ہیں، اور گویا کہ اگر ہم تاکید نہ لائیں تب بھی اس کے اندر وہ معنی پایا جائے، یعنی تاکید ہٹا دیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہ پڑے، تو گویا کہ اصل معنی اس کے اندر پہلے سے موجود تھا، تاکید نے لا کر مزید کیا ہے، اس حکم کو یقین کے درجے میں اتار دیا۔ جو شک کا اگر گمان ہو سکتا تھا وہ شک کو اس نے، جیسے تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ، یا عشرۃ کے اندر یہ کیا ہے، وہ 10 ہیں، تو 10 کا معنی اس کے اندر شامل تھا، لیکن کیا ہے، اس کاملہ نے لا کر کے آ کر کے تاکید نے اس کو اور مزید پختہ کر دیا، تاکید کر دی، تاکہ اگر شک کا گمان بھی ہو سکتا تھا، کوئی یہ سوچ سکتا تھا شاید نہ ہو، تو اس نے کاملہ نے اس کو کیا کر دیا۔ جیسے کہا نفقۃ واحدہ، نفقۃ واحدہ، نفقہ میں جو تا ہے، تا تنوین، یہ وحدت کے لیے تا کہہ سکتے تھی، لیکن یہاں پر پھر واحد پھر لے آئے، اس کے کیا یہ بھی اور صفت کبھی کبھی لاتے ہیں مدح کے لیے، صفت کبھی
مدح کے لیے لائی جاتی ہے، تعریف بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ حضر خالد الحمام، بلند ہمت خالد حاضر ہوئے، بلند ہمت سردار بادشاہ، یہ کیا ہے؟ خالد حاضر ہوئے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ صفت خالد کی صفت جو ہمام آئی ہے، ہمام یہ کیا ہے؟ صفت مدح ہے، بلند ہمت، عالی بہادر وغیرہ، یہ صفت آئی، کون سی صفتیں؟ مدح ہے۔ تو صفت کے کئی جو ہیں فائدے ہوئے کہتے ہیں۔ صفت کبھی قاتل آتی ہے موصوف کو ممتاز کرنے کے لیے، صفت کبھی کشف کے لیے آتی ہے، اور صفت کبھی تعریف کے لیے آتی ہے، تاکید اور تعریف کے لیے، اور کبھی مذمت کے لیے آیا کرتی ہے۔ صفت مدح کے لیے آئے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، یہ صفت کس کے لیے آئی؟ مدح کے لیے آئی ہے۔ اور مذمت کے لیے آتی ہے، جیسے کہ وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی عورت لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی کیا ہے؟ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ تو یہاں حمالۃ الحطب جو صفت آئی اس کی، یہ صفت مذمت کے لیے آئی ہے، اور یہاں مذمت کے لیے اسے چاہے رفع کے ساتھ پڑھا جائے، حمالۃ الحطب یا حمالۃ الحطب، دونوں صورتوں میں ذمت کے لیے اور کیا ہوگا؟ اس کے لیے مذمت کے لیے ہوگا۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم جو صفت آئی شیطان کی، وہ کس لیے آئی ہے؟ مذمت۔ مبتدا خبر الگ بنا گے، ہاں نہ مفتوح کی حالت میں ازمو کہہ سکتے ہیں، ازمو۔ اور صفت کبھی آتی ہے تراحم کے لیے، رحم کے لیے، کیا آتی ہے؟ رحم کے لیے آتی ہے صفت، جیسے کہ کہا جائے ارحم الی خالد المسکین، بیچارے خالد پر رحم کرو۔ تو یہاں پر المسکین جو خالد کی صفت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ رحم کے لیے آئی ہے۔ تو یہ صفت کا فائدہ ہوا، تابع کی جو صفت ہے، مطبوع کی صفت، اور اس میں سے اب دوسرا بیان عطف بیان۔ عطف بیان کیا ہوتا ہے؟ عطف بیان جو ہوتا ہے وہ کس کے بعد آتا ہے؟ مبین کے بعد آتا ہے۔ تابع یا ہوتا ہے کہتے ہیں مطبوع اور عطف بیان، مطبوع اور عطف بیان، اور یہ ہوتا ہے عطف بیان جو اپنے مطبوع کی مزید وضاحت کرتا ہے، مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ اگرچہ یہ جو ہے انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مطبوع جو ہو زیادہ مشہور ہو اور تابع جو ہے عطف بیان زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن جب یہاں جمع ہو جائیں تو یہ جمع ہونے کی صورت میں عطف بیان اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ تو عطف بیان کیا ہوتا ہے؟ محض کس لیے آتا ہے؟ صرف وضاحت کے لیے آتا ہے۔ یکون لمجرد التوضیح، صرف وضاحت کے لیے آتا ہے۔ جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم کھائی۔ ابو حفص یہ کیا ہے؟ مطبوع ہے، اور عمر یہ اس کا عطف بیان ہے، اور یہ عمر مشہور زیادہ ہے کس سے؟ ابو حفص سے۔ ابو حفص سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور عمر سے سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے عمر۔ اور یہ جو ہے ایک واقعہ ہے اس طور پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی کہ مجھے اونٹنی چاہیے، اونٹ دے دیجئے، میری اونٹنی بہت کمزور ہو گئی ہے اور ایک بنجر جگہ میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کی پیٹھ بھی زخمی ہو چکی ہے۔ تو آپ نے اس کی جو ہے بات کا ہی سمجھا شاید جھوٹ بولنا ہے، تو آپ نے اسے جو ہے اسی طرح چھوڑا، جا چلا جا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے واپس جب جانے لگا تو اس نے قسم کھائی، اور یہ ایک شعر پڑھتا ہوئے جا رہا تھا، اقسم باللہ ابو حفص عمر ما مسہا من نقب ولا دبر۔ اللہ کی قسم کھائی ابو حفص عمر نے، اور نہ ہی یہ کہ قسم کھائی کہ اسے نہ ہی کوئی پاؤں کے سوراخ ہوئے ہیں، نہ ہی اسے جو ہے پیٹھ اس کی زخمی ہوئی ہے۔ اور اغفر لہ اللہم ان کان فجر، اے اللہ اگر عمر نے جھوٹ بولا تو انہیں بخش دے تو، یہ کہتا ہوا جا رہا تھا وہ، یہ کہتا ہوا۔ تو حضرت عمر سامنے سے آ گئے تو انہوں نے فرمایا اللہم اصدقو، اے اللہم صدق، اے اللہ اس کو تو سچ کر دے۔ تو پھر جب وہاں پہنچے تو کہا اچھا اپنی اونٹنی کے اوپر سے سامان اتارو۔ جب سامان اتارا تو دیکھا اس کی اونٹ پیٹھ کیا تھی؟ زخمی تھی۔ تو آپ نے اپنا اونٹ اور زادرہ اس کو دیا۔
تو یہ اس واقعے کا کیا ہے پس منظر ہے. اقسم باللہ ابو حفص عمر. تو دیکھیں کہ ابو حفص کیا ہے اس کے اندر مطبوع ہے اور عمر کیا ہے اس کا عطف بیان ہے اور یہ وضاحت کر رہا ہے اس کی. او للتوضیح مع المدح. یہ عام طور پر تو یہی ہے کہ یہ صفت مدح کے لیے آتا ہے, صرف اور صرف کس کے لیے آتا ہے وضاحت کے لیے, لیکن کبھی کبھی وضاحت کے ساتھ مدح کے لیے بھی آتا ہے. صرف وضاحت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ مدح بھی ہوگی. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو بنایا جو حرمت والا گھر ہے, قیاما للناس, اور جو لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے, یہ قیام گاہ. تو دیکھیں یہاں بیت حرام جو ہے یہ مطبوع کی کیا کر رہا ہے وضاحت کر رہا ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے اپنے کیا ہے مدح کی بھی بیان دے رہا ہے. اس بیت کی کیا بیان کر رہا ہے تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا ہے جو احترام والا گھر ہے اور جہاں پر کیا ہے گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا, کسی کی عزت پہ کھلواڑ کرنا, ساری چیزیں کیا ہیں منع ہیں. تو یہ دیکھیے وضاحت بھی ہو رہی ہے بیت کی کہ بیت کیسا ہے, بیت حرام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہے تعظیم بھی مدح بھی پائی جا رہی ہے. تو یہ مطبوع کی وضاحت کے لیے آ گیا اور مدح کے لیے ہوا. وَيَكْفِي فی التوضیح ان یوضح الثانی الاول عند الاجتماع وان لم یکن اوضح منه عند الانفراد. جو میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ وضاحت میں اتنا کافی ہے کہ دوسرا والا پہلے کی وضاحت کرے جمع ہونے کے وقت. وضاحت میں اتنا کافی ہے کہ دوسرا والا جو کون ہوگا عطف بیان, وہ مطبوع کی پہلے کی مطبوع کی وضاحت کرے جمع ہونے کے وقت. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْانْفِرَادِ. اگرچہ علیحدہ علیحدہ کرنے کے طور پر دوسرا والا پہلے سے زیادہ واضح نہ ہو. اگرچہ انفرادی طور پر دیکھیں تو ہم دوسرا والا کیا ہو پہلے سے زیادہ واضح نہ ہو, لیکن مطبوع اور تابع کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض والا دوسرے کی وضاحت کر دیا کرتا ہے. جیسے علی زین العابدین. علی جو ہے یہ علی سے مراد علی ابن حسین زین العابدین. تو یہ دیکھیے علی جو ہے مطبوع ہے اور زین العابدین کیا ہے یہ عطف بیان ہے, اور یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے علی کی وضاحت کر رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ اس کے اندر وضاحت کے لیے اتنی کافی ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں. حالانکہ انفرادی طور پر دیکھیں کہ علی زیادہ مشہور ہے, زین العابدین اتنا مشہور نہیں ہے. تو مطبوع کے اندر اتنا کافی ہے کہ دوسرا والا صرف پہلے کی وضاحت کر دے, اگرچہ انفرادی طور پر پہلا والا دوسرا والا پہلے سے واضح ہو گیا نہیں. الاسجد او الذهب. اسجد الذهب, اسجد سونا, اسجد کیا ہے سونا ہے. یہاں دیکھیں کہ پہلا والا جو ہے واضح نہیں ہے, دوسرا والا زیادہ واضح ہے. انفرادی طور پر دیکھیں کہ ذهب بول کے ہر کوئی مراد لے لیتا سونا, لیکن اسجد سے کوئی سونا مراد لے. تو یہ عطف بیان کے اندر یہ کافی ہوتا ہے کہ صرف وضاحت کر دے دوسرا والا پہلے کی. تو دوسرا والا یہاں تو صحیح آ رہا ہے اس طور پر صادق دیکھیں کہ وضاحت کر رہا ہے پہلے کی, لیکن یہاں پر دیکھیں علی زین العابدین میں کافی تھوڑی طور پر تو ہو جا رہی ہے وضاحت, لیکن عام طور پر دیکھیں تو پہلا والا زیادہ مشہور ہے اس سے. تو عطف بیان میں یہ چیز جائز ہوا کرتی ہے, اگرچہ انفرادی طور پر دیکھیں کہ ان میں سے بعض دوسرے سے افضل ہو سکتا ہے یا اوضح ہو سکتا ہے. ہو گیا نہیں. وہ عطف النسق. عطف النسق کا معنی عطف بالحروف, یعنی حروف عاطفہ کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے, معطوف علیہ معطوف. عطف النسق یکون للاغراض التي تؤديها احرف العطف. عطف نسق یکون للاغراض, ان غرضوں کے لیے ہوتا ہے جن کو حروف عطف ادا کرتے ہیں. عطف نسق یعنی حرف عطف کے ذریعے جوڑنا ان غرضوں کے لیے ہوتا ہے جن کو حروف عطف ادا کرتے ہیں. جیسے ترتیب مع تاخیر فی الفا, جیسے کہ ترتیب ہو اور تاخیر کے ساتھ فا کے اندر ہوا کرتی ہے. یعنی جا زید فامر, تو یہاں پر زید کے بارے میں جا زید فامر, تو یہ بتاتا ہے فا اس بات کو آنے میں ترتیب ہے, پہلے زید آیا ہے پھر امر آیا ہے, اور فا اس چیز کو بتاتا ہے کہ یہ بلا مہلت کے فوراً ہی آیا ہے. فا کیا ہے تعقیب, یعنی فوراً ہی اس کے بعد آیا, لیکن مقدم کون ہے زید مقدم ہے, لیکن ترتیب ہے کہ پہلے آنے والا زیدی ہے, بعد میں آیا ہے امر آیا ہے, لیکن کیا ہے فوراً ہی آیا. یہ بلا مہلت کیا آتا ہے
فا، تو یہ دیکھیے کس کے لیے آیا؟ ترتیب مع تعقیب بتانے کے لیے فا آیا کرتا ہے. ومع تراخی فی ثم، اور تراخی کس میں ہوتی ہے؟ تراخی کا ثم میں ہوتا ہے. جاء زید ثم عمر، یعنی ترتیب تو اس میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتی ہے؟ تراخی ہوتی ہے. یعنی مان لیجئے وہ 1 منٹ کے اندر اندر آ گیا تھا اور یہ آ رہا ہے 5 منٹ کے اندر بعد آ رہا ہے، تو یہ ثم کا استعمال کریں گے اس کے لیے. اور ترتیب اس میں بھی ہے. اور حتیٰ جو ہے یہ بین بین ہوا کرتا ہے. حتیٰ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حتیٰ جو ہے یہ ثم کی طرح ہے لیکن اس میں جو ہے اس کی جو مہلت ہوتی ہے حتیٰ کی یہ ثم سے کم ہوا کرتی ہے. یہ درمیان کا ہے، بین بین ہے. یعنی اگر مان لیجئے وہ 5 منٹ میں آ رہا تھا تو یہ 2.5 منٹ میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے بولیں گے ہم کیا؟ حتیٰ کا استعمال کریں گے. جاء زید حتیٰ عمر، ہے نہیں؟ تو یہ حتیٰ کا استعمال بیچ کے لیے ہوتا ہے. ہاں ہو گیا نہیں؟ یہ ہو گیا عطف بیان، توابع ہو گیا عطف بیان اور معطوف علی حروف عطف کا بیان. والبدل یکون لزیادت التقریر والایضاح، بدل کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ وضاحت اور پختگی کے لیے ہوا کرتا ہے، مزید اور پختگی کے لیے ہوا کرتا ہے. والبدل یکون لزیادت التقریر والایضاح، بدل یہ مزید وضاحت اور پختگی کے لیے ہوا کرتا ہے. یعنی اس کے ذریعے جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، دوسرا وہی شخص ہے. کیونکہ ابھی کبھی ہو سکتا تھا کہ دوسرے کے بارے میں احتمال ہو، تو احتمال کو ختم کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں قدیمہ ابنی، میرا بیٹا آیا، ابھی یہ احتمال تھا کہ میرے بیٹے میں کون سا آیا. کئی بھی احتمال تھے، کئی بیٹے ہیں، وہ بھی دوسروں کو بھی شامل ہو سکتا تھا حکم، ہے نہیں؟ یا میرا بیٹا نہ آیا ہو، خادم آیا ہو، اسی پیار سے اس نے کہہ دیا ہو کیا ہے؟ بیٹا آیا. لیکن جب اس نے کہہ دیا علی، تو یہ کیا ہوا؟ بدل. مبدل منہ پہلے ہوتا ہے، بدل بعد میں ہوتا ہے. یہ آنے سے اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے. اصل کیا ہو سکتا ہے؟ بدل کا اعتبار ہوا کرتا ہے. آنے میں بدل، یہ علی آیا. اب علی جب کہہ دیا ہم نے، تو جس کے دوسرے کے بارے میں جو احتمال ہو سکتے تھے، غلام کے بارے میں یا اس کے بہت سارے بیٹے ہو سکتے تھے، ان کے بارے میں بھی احتمال تھا، ان سب کو اس نے خارج کر دیا. وضاحت ہو گئی نا؟ تو اس وضاحت کے لیے آتا ہے. تو یہ بدل الکل میں ہوا کرتی ہے. اور وسافر الجند اغلبہ، اکثر لشکر نے سفر کیا، اکثر لشکر نے سفر کیا. تو یہاں پر بھی کیا کر دیں گے؟ یہاں پر یہ کیا ہے؟ بدل البعض ہے. یہ کیا ہے؟ بدل البعض ہے. یہ تو یہ بدل البعض میں یہ ہوا کرتا ہے کہ یہاں پر بھی وہی بہت ساری صورتیں ہم نکال سکتے ہیں کہ ایک نے سفر کیا ہو. یہ ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ یار 5 نے سفر کیا ہو. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں جند نے سفر کیا، لشکر نے سفر کیا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے قافلے کے جو سرداروں نے سفر کر لیا ہو، انہی کو کہہ دیا ہو کہ یہ لشکر نے سفر کیا، نہیں؟ یا یہ ہے کہ تھوڑوں نے سفر کیا ہو، انہی کو لشکر کا نام دے دیا گیا. لیکن جب اس کے بعد اغلب لے آئے تو کیا نہیں یار تھوڑوں نے نہیں کیا ہے بلکہ اکثر حصے نے سفر کیا ہے، اس نے کیا کر دیا. اور بدل البعض ہے، یہ بعض حصہ ہے. تو یہ وضاحت کیا ہو گئی. اور یہ بھی کیا ہے؟ وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، وہم وغیرہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. بعض کتابوں میں عبارت اس کے علاوہ بھی ہے، تبھی مجھے وہ ہو رہا ہے. بعض کتابوں میں عبارت اس طور پر ہے اس کی تاکید کا بیان نہیں ہے، وہ تاکید کے بیان میں ہے، تاکید یہاں آئی نہیں ہے. جیسے قدیمہ تو یہ ہو گیا سافر الجند اغلب، بدل البعض ہے تو یہاں پر بھی اس نے کیا کر دی؟ وضاحت کر دی اس کی. والوفی بدل بعد میں ہوتا ہے. ونفع الاستاد علم، استاد کے علم نے مجھے نفع دیا، یہ بدل استعمال میں ہوا تھا. تو استاد کے علم نے مجھے نفع دیا، یہ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کے کیا ہے؟ متعلق ہے، متعلق میں ہے. اسی لیے ورنہ ہر کوئی پیدا ہوتے ہی کیا ہوتا؟ عالم ہوتا نہیں ہوتا. تو اجتمال میں یہ اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے کہ جب استاد ہے، استاد وہی ہوتا ہے جس کے اندر علم ہو، یا اس بغیر علم کے کوئی استاد بنے نہیں ہوتا ہے. اب یہ جو ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی
پڑھانے کا استاد ہوتا ہے، کبھی کاریگر کا استاد ہوتا ہے، لیکن ہے استاد وہ استاد کے علم نفع دیا، مجھے کاریگری کے استاد نے نفع دیا، تو یہ اس کی ذات میں مقصود ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے، مزید وضاحت کے لیے آ جاتا ہے، اور کیا ہے، حکم کو وضاحت کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں پر، کہ یہاں پر استاد نے نفع دیا تو اب اس کی وضاحت ہو گئی کس چیز سے نفع دیا، یعنی اس کے علم نے، تو وضاحت ہو گئی نا ایک طور سے، کہ ہو سکتا تھا کھانے نے نفع دیا، کیا کیسے نفع دیا، تو یہ علم نے کیا کر دی، اس کی ذات کر دی کہ نفع علم نے دیا ہے۔ تو یہاں اس کے اندر بلاغت کے اندر یہ 3 بیان کیے، ہم نے عام طور پر پڑھے ہیں 4، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط، لیکن بدل الغلط کو یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ بدل الغلط جو ہوتا ہے کلام میں غلطی کو لانے کے بعد درست کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بلاغت کا تعلق فصاحت و بلاغت سے ہوا کرتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی، تو بلاغت سے بدل الغلط کا کیا ہے شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ذکر ہی نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس لیے کہ فصیح کلام میں جو ہے بدل الغلط واقع نہیں ہوتا۔ وہ کیوں بولے گا، وہ تو ایک دم بالکل ترنم کے ساتھ یا لہجے کے ساتھ اچھا کلام بولتا جائے گا، وہ کیوں بدل الغلط بولے گا پھر؟ ہاں، تو یہ ہمارا اللہ کے فضل سے مکمل ہو گیا، 5 ابواب پورے ہو گئے، اب اس کی جو ہے دہرائی کرتے رہیں۔